اسرائیل کے خلاف دعا کرنے پر امام کعبہ کو ان کی ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ یہ خبر کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ امام کعبہ کو اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنے پر ان کو ان کی ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ احباب وقار، یہ اسکرین کے اوپر جو آپ خبر دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ بغور ملاحظہ کریں اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ امام کعبہ کو اسرائیل کے خلاف دعا کرنے پر ان کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ معزز خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ اس پہ مزید بات کی جائے، آپ اس دعا کو ملاحظہ فرما لیں۔ إنك ترى الظلم الذي وقع على إخواننا في غزة في بلاد الشام وفي بعض بلاد المسلمين. أصلح حال إخواننا في فلسطين، اللهم أصلح حال إخواننا وأهلنا في فلسطين، واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين المحتلين. اللهم إنهم آذوا عبادك المؤمنين. يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبارين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، طال ليل الظالمين وطال البلاء على إخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم بدل خوفهم امنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمین۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے اس دعا کو ملاحظہ فرمایا ہے، جس کے بارے میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ اس دعا کے بعد امام کعبہ الیاسر کو ان کی ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ اب اس خبر کی کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں ہمارے مسلمانوں کا یہ رواج بن چکا ہے کہ جو بھی ان کو سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو ملتی ہے یا کوئی بات ملتی ہے، اس کو فوراً اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کی جاتی، پوچھا نہیں جاتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو سیم اس دعا کے اوپر بھی یہی معاملہ ہوا، اور جو اسکرین کے اوپر میں نے آپ کو دکھایا ہے، بلکہ دوبارہ دکھا رہا ہوں، اس خبر کے بعد جو میرے خیال میں ٹویٹر کی خبر ہے، اس کے بعد بھی یہی حال ہوا کہ مسلمانوں نے اس کو شیئر کر دیا کہ امام کعبہ کو اس دعا کے بعد، یعنی اسرائیل کے جب خلاف انہوں نے دعا کی تو ان کو اپنی ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جتنے بھی امام ہوتے ہیں، یعنی کعبہ کے امام ہیں یا مسجد نبوی کے امام ہیں، ان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، 4 سال کا بھی ہوتا ہے، 5 سال کا بھی ہوتا ہے، 3 سال کا بھی ہوتا ہے۔ جب ان کا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی کو برقرار رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ تو یہاں پر جو امام کعبہ ہیں، جن کا نام یاسر ہے، ان کی تصویر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ان کا معاہدہ 4 سال کا تھا۔ جب 4 سال مکمل ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے اس معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ڈیوٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میری کوئی ذاتی نجی مصروفیات ہیں جس پر میں اپنے معاہدے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا، مزید اس کو توسیع نہیں کرنا چاہتا، تو ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو اس خبر کو لے کر ایک طرف اسرائیل اور فلسطین کا یہ معاملہ ہے، تو دوسری طرف یہ معاملہ۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا، ان دونوں کو ملا کر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اس کو وائرل کر دیا کہ دیکھیں جی، یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کا حال ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا بلکہ یہودیوں کا ساتھ دیا۔ مجھے افسوس ہوا اس بات کو سن کر کہ جب مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ تصدیق نہیں کرتے، تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی خبروں کو شیئر نہ کیا کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہودیت، عیسائیت، کفار و مشرکین پھر یہ کہیں گے کہ مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے حق میں بول رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور یہودیت کے خلاف بات کر رہا ہے، تو اس کو ڈیوٹی سے بھی ہٹایا جا رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ پرانی خبر ہے۔ امام کعبہ کو ہٹایا نہیں گیا، بلکہ امام کعبہ نے اپنی جو ڈیوٹی ہے اس میں توسیع نہیں کی، بلکہ اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو ختم کر کے انہوں نے ریٹائرمنٹ قبول کر لی ہے۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے، فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔